بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ADP کلاس لیکچر نمبر 11 اساں صوفی کلاسیکل شاعر پڑھیا سے سٹارٹ کیتے سے بابا فرید اور انہوں دی شاعری پڑھ گئی سے بابا فرید دا تعارف پڑھیا سے انہوں دی شاعری پڑھیا سے اور نیکسٹ مولوی لطف علی انہوں دا تعارف اور انہوں دی شاعری پڑھسوں نمونہ کلام پڑھسوں۔ مولوی لطف علی 1716 تو 1794 انہوں دا پیریڈ ہے۔ انہوں دا انٹروڈکشن ہے کہ مولوی لطف علی دی جائے پیدائش یعنی پیدا ہونے کی جگہ قصبہ بہاولپور ضلع رحیم یار خان دسایا ویندا ہے بتایا جاتا ہے کہ ان کی جائے پیدائش یہی ہے۔ آپ دا مزار مبارک مبارک رحیم یار خان وچ ہے۔ ایک روایت دے مطابق سرائکی زبان دے عظیم کلاسیکل شاعر علی حیدر ملتانی آتے مولوی لطف علی کٹھے ملتان وچ پڑھتے ہیں، یعنی مولوی لطف علی اور علی حیدر ملتانی دوہیں کٹھے کلاس فیلو ہیں آتے معروف عالم دین مولوی نور محمد دے شاگرد ہیں۔ مولوی نور محمد مہاروی چشتیہ شریف والے یہ انہوں دے شاگرد ہیں۔ بعض روایت دے مطابق آپ نواب آف بہاولپور دے دربار نال بھی منسلک ہیں، یعنی درباری شاعر ہیں۔ بعض تذکرہ نگارہ نے آپ کو مولوی لطف علی بہاولپوری دے نام نال پکاریا ہے بلایا ہے، یعنی بعض تذکرہ نگارہ نے جنہوں نے آپ دا تذکرہ کیتے انہوں نے مولوی لطف علی بہاولپوری بھی انہوں کو بلایا ہے۔ شاعری کلاسیکل شاعری وچ مولوی لطف علی دا شمار چوٹی دے شاعراں وچ تیندا ہے، یعنی کہ چوٹی میں بلند ترین شاعروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہاں دی شہرت دا سبب انہاں دا شاہکار کلام سیف النامہ ہے، یعنی انہوں نے سیف الملوک یا سیف النامہ بھی آکھیا ویندے وہ لکھتے بڑا ہی انہوں نے نام کمائے۔ ان کو مثنوی سیف الملوک بھی آکھیا ویندے، یعنی جو یہ سیف النامہ ہے اس کو مثنوی سیف الملوک بھی کہا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ منظوم داستان فارسی ادب کنوں اخذ کی دی گئی ہے، لیکن یہ ایک ایجا کارنامہ ہے جن دے وچ مولوی لطف علی دی روح بلیندی ہے۔ اب یہ جو داستان ہے یا قصہ ہے یہ سب سے پہلے فارسی میں تھا، فارسی سے یہ ترجمہ کر کے سرائکی میں انہوں نے لکھا اور اس کا نام سیف الملوک یا سیف النامہ رکھ دیا ہے۔ مثنوی کا مطلب ہے کہ کوئی بھی عشقیہ داستان ہو اس کو منظوم انداز میں لکھنے کو مثنوی کہتے ہیں۔ اب سیف الملوک سیف النامہ ہے، ہیر رانجھا ہے، سسی پنو، یہ عشقیہ داستان ہیں۔ ان کو اگر ہم نثر میں لکھیں گے تو یہ قصہ ہے، اور اگر اسی قصے کو ہم منظوم یعنی شاعری میں لکھ کے بیان کریں گے تو یہ مثنوی کہلائے گا۔ مولوی لطف علی دی ایک باکمال شاعری وچ ایک پری بدی البانو تے شہزادہ سیف الملوک دے عشق دی داستان بیان کی گئی ہے، یعنی اس مثنوی میں انہوں نے ایک جو ہے پری ہے جو ہیروئن ہے اس کا نام بدی البانو ہے، اور ایک شہزادہ ہے جس کا نام سیف الملوک ہے، اور ایک شہزادہ ہے سیف الملوک۔ ان کے عشق کی داستان کو بیان کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر سجاد حیدر پرویز نے اپنی کتاب سرائکی زبان و ادب کی مختصر تاریخ، یہ کتاب ہے سجاد حیدر پرویز کی رائٹر ہے، یہ وچ لکھیا ہے، یعنی اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جو مقابیس المقالس کی جلد 4 وچ خواجہ فرید نے مولوی لطف علی کو اپنا امام تسلیم کیتا ہے۔ مقابیس المجالس، اب یہ کتاب ہے خواجہ فرید جو ہے ہمارے، ہم نیکسٹ آگے ان کو پڑھیں گے بھی صحیح، ان کے اوپر لکھی گئی ہیں جو کتاب مقابیس المجالس، اس کی 5 جلدیں ہیں۔ چوتھی جلد جو ہے اس کے اندر بھی مولوی لطف علی کے بارے میں خواجہ فرید نے فرمایا ہے کہ یہ ہمارا امام ہے، انہوں نے اپنا امام تسلیم کیا ہے ان کو۔ یہ مثنوی کو سبقاً حفظ بھی کتاب، یعنی خواجہ فرید نے اس مثنوی کو حفظ کر لیا تھا، اور خواجہ فرید نے آکھیا ہے کہ جڑے روز یہ مثنوی سیف الملوک کو پڑھتے ہیں اور اپنے تکیے دے تلے رکھ کے سنتے ہیں، اپنے سرہانے اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے سوتے تھے، اور اس کو حفظ کیا تھا یعنی یاد کیا تھا، اور اس کو پڑھ کر شاعر بنے تھے۔ ان کا کہنا ہے، خواجہ فرید کا کہنا ہے کہ میں مثنوی سیف الملوک کو پڑھ کر شاعر بن گیا ہوں۔ اس طرح سرائکی لوگ ریت دی تاریخ دسیندی ہے، یعنی دسیندی میں بتاتی ہے جو ایک عہد تک یعنی ایک عرصے تک ایک وقت تک سیف النامہ دا توتی بلیندہ ہا، یعنی کہ اس کا بڑا جو ہے بول بالا تھا، اتی این وسیب وچ ان دے کئی حافظ بن گئے ہیں، یعنی اور اس علاقے میں سرائکی وسیب میں بہت سارے لوگ مثنوی سیف الملوک کے حافظ بن گئے تھے، یعنی بہت سارے لوگوں کو یہ زبان یاد ہو گئی تھی۔
اج بھی سیف خان ایک یا ملک سیف الجنا سیف النامہ کنو منصوب ہیں۔ یہ مصنوی کنو متاثر تھی کہ کئی شاعروں نے این قصے کو منظوم کی تھا، یعنی بہت سارے شاعروں نے جب اس کو پڑھا، اس مصنوی کو، اس قصے کو، تو وہ بہت متاثر، انہوں نے بھی اس کو اپنے اپنے انداز میں منظوم کیا، لیکن کوئی شاعری بھی مولوی لطف علی کا مقابلہ نہیں کر سکا، یعنی کوئی بھی شاعر مولوی لطف علی کا مقابلہ نہیں کر سکا، یعنی جیسی انہوں نے لکھی ہے ویسے کسی نے بھی نہیں لکھی۔ سگی امین سکا یہ مصنوی زور بیان میں اپنی مثال آپ ہے اور نمونہ ملاحظہ کرو نا۔ وسری سیچ رنگیلی شے کو چڑک لگی رت روے، چڑک لگی، ٹھیک ہے، چڑک کہتے ہیں جو آگ جلتی ہوئی ایک ہوتی ہے، چوانتی کہہ لے، یا جو آگ کا ایک چھوٹا سا شعلہ۔ پلکاں نال ہنجوں دے دانے موتی مثل پروے، نالے وہن ہنجوں دے نال زرے زرے منہ دھوے، نینا نیندر ونجائی سیفل پل نہ پلنگیں سوے، حائل مول نہ تھیوے مائل پر جے عاشق ہووے، اوکھا بار برہدا بارا پر سر چاہ کھڑوے، لطف علی ہر کاروں عاشق فارغ ہو کر روے۔ اب دیکھو کہ ہنادے وسری سیج، وسری مین بھول گئی، یعنی سیج رنگیلی شے کو بھول گئی، شہزادے کو رنگیلی سیج، عیش و عشرت، محل اور یہ سب کچھ اس کو بھول گیا۔ چڑک لگی رت روے، جب اس کو عشق کی آگ لگی تو وہ رت روے، رت رونا کہتے ہیں خون کے آنسو، رت کہتے ہیں خون کو، رت روے یعنی خون کے آنسو روئے۔ پلکاں نال ہنجوں دے دانے موتی مثل پروے، یہ وعدے کہ پلکوں سے ایسے آنسو بہے جیسے موتی پروئے جا رہے ہیں، اور نالے وہن ہنجوں دے نالے زرے زرے منہ دھوے، کہ جیسے نالا کہتے ہیں جیسے ایک چھوٹی سی نہر ہوتی ہے اس کو نالا کہتے ہیں، نالے کی جمع ہے، نالا کی جمع ہے نالے، یعنی نالے وہن، وہن مین بہنا، وعدے نالے وہن ہنجوں دے، یعنی آنسو ایسے بہ رہے جیسے کوئی نالا بہ رہا ہو، کوئی ندی بہ رہی ہو، اس طرح آنسو جو ہیں وہ بہ رہے تھے۔ وعدے ان کے زرے زرے منہ دھوے، کہ جو بھی ایک ذرا ذرا آنسو کا گر رہا تھا اس سے ایسے جیسے کہ منہ دھویا جا رہا تھا۔ نینا نیندر ونجائی سیفل، وعدے نینا آنکھیں، نین مین آنکھیں، آنکھوں نے جو ہے نیندر ونجائی، یعنی نیند جو ہے وہ ونجاونا دن کھو دینا، گما دینا، نیند کھو دی ہے آنکھوں نے، سیفل کا اب اس کا تخلص ہے، پل نہ پلنگے سوے، وعدے کہ میری نیند جو ہے وہ آنکھوں سے ختم ہو گئی، میں ایک پل کے لیے بھی پلنگ پر نہیں سو سکا، حائل مول نہ تھیوے مائل پر جے عاشق ہووے، وعدے کہ جب عاشق سچا ہو تو کوئی چیز بھی اس کے راستے میں مائل یا حائل نہیں ہوتی، کوئی چیز اسے اپنی طرف مائل نہیں کر سکتی اگر عشق سچا ہو۔ اوکھا بار برہدا بارا، وعدے کہ جو عشق کا ایک بار ہے، وزن ہے، وہ بڑا ہی اوکھا ہے، سر چاہ کھڑوے، یعنی کہ جب سر پر ہم نے یہ بار اٹھا لیا ہے، یہ عشق کا وزن سر پر رکھ لیا ہے تو یہ وزن ہے بہت اوکھا، لطف علی ہر کاروں عاشق فارغ ہو کر روے، وعدے کہ لطف علی اپنا یہ تخلص شعر یوز کر رہا ہے کہ عاشق جڑا ہے وہ ہر کاروں کہتے ہیں کام کار، یعنی ہر کام کار سے پھر فارغ ہو کر صرف روتا ہی رہتا ہے۔ عاشق جو ہوتا ہے وہ پھر کسی کام کا نہیں رہتا، اسے نہ کوئی کام کرنے کو دل کرتا ہے، نہ کھانا پینا، گھومنا اٹھنا بیٹھنا سونا آرام سکون، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، ہر چیز سے عاری خالی فارغ ہو کر بس پھر وہ روتا ہی رہتا ہے، یہ عاشق کا کام ہے۔ مولوی لطف علی دا لسانی شعور اتنا پختہ ہے، یعنی اس پختہ پہ مضبوط ہے، لسانی شعور، لسان زبان لینگویج کو کہتے ہیں، یعنی ان کا جو لسانی شعور ہے وہ بڑا کمال کا ہے، جو انہاں دی شاعری 250 سال گزرن دے باوجود تر و تازہ اتے جدید شاعری محسوس تھیندی ہے، یعنی کہ اب 250 سال گزر چکے ہیں ان کی اس مصنوی کو لکھے ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی ایسا لگتا ہے یہ آج بھی تر و تازہ ہے اور آج کے دور کی لکھی ہوئی ہے، پرانی بھی نظر نہیں آتی، اگرچہ یہ مصنوی وچ عربی اتے فارسی الفاظ کثرت نال استعمال تھے، یعنی اس مصنوی میں عربی اور فارسی الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے زیادتی سے، یعنی زیادہ استعمال کیا گیا ہے، لیکن ادبی لحاظ نال شاعری دی علمیت تے عظمت دا مظہر ہیں، بلا شبہ لطف علی دی شاعری فن اتے فکر دے لحاظ نال بہت بلند شاعری ہے، ان دی منظر نگاری، کردار نگاری تے جذبات نگاری وچ جڑا حسن اتے کمال ہے وہ بھی بے نظیر اتے بے مثال ہے۔ اور منظر نگاری ظاہر ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں ٹی وی کے ڈرامہ شروع ہوا ہے، سورج نکل رہا ہے یا شام ہو رہی ہے، جیسے ایک مناظر ہوتے ہیں وہ بھی بڑی کمال کی ہے، کردار اس میں کریکٹرز بڑے کمال کے ہیں، جذبات جو وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں وہ بڑے کمال کا کر رہے ہیں۔ لطف علی دے کلام میں اس طرح کے محاورے جو بہت سوہنے اتے مؤثر انداز وچ ورتے ہیں، محاورے جو ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے جو دو یا دو سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ایک چھوٹا سا جملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے کہ ہے اس طرح کے میں رت رومن، ٹھیک ہے، خون کے آنسو رونا، ٹھیک ہے،
اور اسی طرح ہے جھوک لناون مینس فوت ہو جانا، اکھ میٹن یعنی کہ آنکھ بند کرنا. اس طرح یہ چھوٹے چھوٹے محاورے ہیں. اور اسی طریقے سے جو ہے مولوی لطف علی نے ان کا استعمال بہت زیادہ کیا ہے، اپنے اس کلام میں بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ استعمال کیا ہے. ان ایک مثال ہیٹ درج تھیون والیاں لائناں وچ ڈٹھی وج سکتی ہے کہ انہوں نے کس طرح محاوروں کا استعمال کیا. وہ مثالیں جو انہوں نے استعمال کی ہے، ہیٹ درج تھیون، ہیٹ مین نیچے، درج ہیں تھیون ہوئی ہیں، جو نیچے لائنز درج ہوئی ہیں، ان سے آپ کو بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ڈٹھی وج سکتی ہے یعنی دیکھی جا سکتی ہیں. ان کی یہ محاوروں کی مثالیں نیچے جو دی گئی ہیں یہ دیکھی جا سکتی ہیں ان لائن سے. ویس وٹا بیراگن تھیساں میل ببوت ملیساں، تو البیلے جوگی سامیں جوگن تھی چلیساں، سینگیاں سنگ سہیلیاں دے سب صدقے گول گتیساں، جو ڈک ترک شالے آسن چم نال اکھی سر چیساں مین اٹھانا. میڑھیں دے پو سہرے پیسہ، میڑھیں یعنی تانے دے پو یعنی پونا یعنی پرونا، سہرا پرونا، جیسے ہم مالا پروتے ہیں، موتیوں کی مالا پروتے ہیں، موتی جو ہے وہ ہم دھاگوں میں پرو کے ایک مالا بناتے ہیں. سہرے پیسہ یعنی سہرے پہنوں گی، سہرے یعنی مالا. میڑھیں دے میں پو سہرے پیسہ، تانوں کے جو مجھے تانے ملتے ہیں نا وہ ایسے ہیں جیسے میرے گلے کا ہار بن گئے ہیں. پیت پریت پلیساں یعنی کہ یہ میں پیت جو ہے یہ ایک پیار کی جو لاج ہے یہ میں نبھاؤں گی. سوہے شوق محبت دے سر انڈیے پا ہنڈیساں، سر انڈیے پا ہنڈاون مین گزارنا یعنی کہ جیسے لائف بسر کرنا. انڈیے کہتے ہیں کہ جیسے کہ بعض لوگ دھوتی پہنتے ہیں یا کوئی بھی کپڑا پہنتے ہیں تو اس کے پہننے سے جب ایک جگہ کپڑے کی گھس جاتی ہے یعنی کہ استعمال ہو کے وہ بریک ہو جاتی ہے، پھٹنے کے قریب ہو جاتی ہے، گھس پھٹ جاتی ہے، تو اس کو کٹ کے دوسری سائڈوں کو ملا کے اور وہ سائڈیں کناروں سے کرتے تھے، اس کو کہتے ہیں انڈے پانا. اکثر یہ چیز دھوتیوں کے ساتھ، اکثر جو بزرگ دھوتی پہنتے ہیں وہ دھوتی پہننے سے جو بیک سائڈ ہے اس کی وہ گھس جاتی ہے تو وہاں سے کٹ کر کے جو سائڈوں والے کونے ہوتے ہیں ان کو آپس میں ملا کے اور ان کو آپ کٹ کر دیتے ہیں. روبرو ہوتے تو میں آپ کو پریکٹیکلی بتاتی تھی کر کے دکھا کے. تو بہرحال اب اس کا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. سیف علامہ دی تخلیق دے علاوہ مولوی لطف علی نے ایک بڑی چھوٹی یعنی ایک اور چھوٹی سی نظم قدسی نامہ اتے کچھ ڈوڑے بھی تخلیق کیتے یعنی ڈوڑے بھی لکھے ہیں، قدسی نامہ بھی لکھا ہے. اور ان سارے کلام وچ وہ تمکنت، جوش، بلندی، خیال اتے بڑے وسیع دا لینڈسکیپ نظر آندا ہے جہاں اندر سیف علامہ وچ ڈٹھا گیا ہے یعنی دیکھا گیا ہے. دوسرے لفظیں وچ کو آکھو جو لطف علی دی سموری شاعری یعنی ساری کی ساری شاعری، سموری میں تمام شاعری رومان پرور فضا وچ گندھی ہوئی ہے یعنی گتھی ہوئی ہے. مثال کے طور پہ ڈوڑے دی ایک ون کی دیکھو، یعنی ایک ڈوڑے کی جو ہے قسم ون کی نمونہ قسم جو ہے وہ یہاں بیان کی گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کو ڈٹھے خوش روح تھی وے جت آک آمن کر ٹولنیاں بھی میں گھولنیاں، کئی وت بہریاں کئی وت بدلیاں، کئی وت انگ ممولنیاں میں گھولنیاں، کہیں کو سادیاں کہیں کو پیلیاں، چھک پیاں گل چولنیاں میں گھولنیاں، پکے بیر سہاری دھومن ڈیتے ڈو دھندولنیاں میں گھولنیاں، باہیں الارن جھانبے مارن چون بھرینیاں جھولنیاں میں گھولنیاں، لطف علی کو خوش کرینیاں کر کر مٹھڑیاں بولنیاں میں گھولنیاں. یہ ان کا ایک ڈھوڑا ہے، اس کی ایک ون کی بیان ہوئی ہے. اب یہ ہے کہ مختصر جو کلام سرا کی شاعری دی وچ لطف علی نے اپنا نویکلا کردار ادا کیتا ہے. انہاں ایک مصرع فنی خوبیاں نال مالا مال ہے. لطف علی سرائکی زبان دا وہ عظیم شاعر ہے جن کنوں سندھی، پنجابی اتے دوجیاں زباناں دے کئی شاعر متاثر تھے. یہ تھا سارے کول جڑا ہے مولوی لطف علی دا تعارف پڑھے، انہیں نمونہ کلام پڑھے سے. آج اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ